میلاد شریف کی خوشی منانا کیا فرض یا واجب یا سنت موقدہ ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہاں اسی کی چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی منانا جو ہے یہ ان تمام دنیاوی مال و متاع سے زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جس کو وہ اپنی زندگی کے لیے جمع کرتے ہیں، اس سب کے مجموعے سے یہ خوشی منانا بہتر ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ تفسیر القرآن بالقرآن کی روشنی میں، تفسیر القرآن بالحدیث کی روشنی میں، عقلی روشنی میں بھی، بلکہ خود دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے بیان کی روشنی میں نے یہ بتایا تھا کہ جس فضل و رحمت کے ملنے کی خوشی منانے کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے، وہ فضل و رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات ہے۔ تو اب یہ سرکار کی میلاد پاک کی یا سرکار کے دنیا میں آنے کی خوشی منانا جو ہے، اس کا حکم نص صریح کے ساتھ گویا اس تفسیر کی روشنی میں قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر اس آیت کو عام بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوشی کریں اور اس کی خوشی منائیں، تو عام اگر اس کو رکھا جائے کہ ہر فضل و رحمت مراد ہے اور اس پر آپ خوش ہوں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں، ہمارے موقف پر اس سے کوئی چوٹ نہیں پڑتی، بلکہ ہمارا موقف تب بھی ثابت ہے کہ جب ہر فضل و رحمت کی آنے کی خوشی منانے کا اللہ پاک حکم دے رہا ہے، تو ایک وہ خوشی اور ایک وہ فضل اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی ایک وہ رحمت کہ اللہ تعالیٰ کی تمام باقی رحمتیں اور تمام باقی فضل جو دنیا جہان میں ہیں یا ہوئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، یہ بلکہ آخرت کی بھی نعمتیں، یہ ساری کی ساری جس ہستی پاک کے صدقے میں یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں یہ حاصل ہیں، تو جو وہ ہستی اللہ کا فضل ہے اور جو وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو اس کی خوشی منانے کا تو بدرجہ اولا حکم جو ہے وہ اس سے ثابت ہو گیا۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ فَلْيَفْرَحُوا، یہ الفاظ جن کے ساتھ اللہ پاک نے خوشی کا حکم دیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا، یہ صیغہ امر ہے، میں نے وضاحت کی تھی، صیغہ امر ہے۔ صیغہ امر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس لفظ کو بول کر کسی کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، اور جب اللہ تعالیٰ صیغہ امر کو استعمال فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو عام حالات میں جبکہ کوئی ایسی شرط یا استثناء موجود نہ ہو کہ جو اس کو خاص کرتی ہو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ کام جس کا اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا فرما رہے ہیں ہم سے، تو وہ کام کرنا جو ہے وہ فرض ہے، وہ لازم ہے۔ یہی بات مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھی ہے اپنے مواعظ کے اندر کہ یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والا جو فضل اور سرکار والی جو رحمت ہم کو ملی ہے، تو اس پر خوشی کرنا، اس پر خوش ہو جانا، اس پر خوشی منانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے، فرض و لازم ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں۔ بات سمجھنے میں آئی ہے؟ اور میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ یہ خوشی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، سرکار کے آنے کی خوشی، یہ خوشی جو ہے یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں۔ فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ مل کر اگر اس فرض کو ادا کر دیں تو باقی سارے لوگوں کو معافی مل جاتی ہے، ان کو گناہ نہیں۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں، یہ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے، نہ فرض کفایہ کا مطلب۔ ٹھیک ہے جی؟ تو فرض عین وہ فرض ہوتا ہے کہ جو ہر صاحب استطاعت پر
وہ فرض ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور وہ ہی ادا کرے تو ادائیگی ہوگی، کسی اور کے ادا کرنے سے ادائیگی نہ ہوگی۔ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب عارف صاحب کہیں کہ مفتی صاحب آپ تھکے ہوئے ہوں گے تو چلو آپ کی جو ہے نا مغرب کی نماز اور آپ کی جو عشاء کی نماز ہے وہ میں پڑھ دوں گا، تو یہ اگر پڑھ دیں تو میری تو ادا نہیں ہوگی، مجھے پھر بھی پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یا میں اگر کسی سے کہوں کہ بھائی میاں تم نماز نہ پڑھا کرو، میں تمہاری طرف سے پڑھ دوں گا، تو یہ تو نہیں نہ ہوتا، کیونکہ نماز فرض یہ ہے نا، ہر شخص پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے وہ کرے۔ تو یہ سرکار کے دنیا میں تشریف لانے کی جو خوشی ہے یہ فرض عین ہے ہر ایک صاحب ایمان پر، اور جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہو اور سرکار کی میلاد پاک پر، سرکار کی تشریف آوری پر دنیا میں اسے خوشی نہ ہو تو وہ شخص جو ہے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ منافق ہے، اس لیے کہ ایمان اس کے دل کے اندر ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو جس نبی نے کلمہ دیا ہمیں پڑھایا، جس نبی نے مسلمان بنایا ہمیں، جس نبی نے ہمیں ایمان دیا، جس نبی نے ہمیں قرآن دیا، جس نبی نے ہمیں اپنی سنت دی، حدیث دی، جس نبی نے ہمیں شریعت دی، جس نبی کے ذریعے سے ہمیں رحمان تعالی وہ ملا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اگر کسی بے دل کو، اگر کسی شقی القلب کو اس نبی کے دنیا میں آنے کی خوشی اس کو حاصل نہیں ہے، ہاں جی، دل کے اندر بھی یہ خوشی حاصل نہیں ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ تو بقول امام الوہابیہ مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں، منافق ہے۔ اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو منافق ہے۔ تو یہ خوشی جو ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی جو ہے وہ دراصل یہ خوشی کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ نہیں ٹلتی کسی سے، ٹھیک ہے جی۔ باقی رہا یہ خوشی کا اظہار کرنا، تو یہ اظہار کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ لازم نہیں، ان سارے طریقوں سے آدمی اظہار کرے، کسی ایک طریقے سے اظہار کر دے تو فرض ادا ہو جائے گا جی، باقی سارے طریقوں سے وہ بے شک نہ کرے ہے جی۔ اور اگر ایک طریقے سے یا ایک سے زیادہ طریقوں سے آدمی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی کرتا ہے، جیسے کہ جلسہ کر لیتا ہے، اس میں نعت خوانی کا اہتمام کر لیتا ہے، اس میں واعظ اور تقریر کا بیان اہتمام کر لیتا ہے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کر لیتا ہے، صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کر لیتا ہے، یا جلوس نکالنے کا اہتمام کر لیتا ہے، یا آرائش و زیبائش کر لیتا ہے، چراغاں کر لیتا ہے، لائٹنگ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بہت ساری چیزیں ملا کے اگر کرتا ہے تو کہتے ہیں پنجابی وچ کہ جنہ گڑ پاندے جاؤ اتنا میٹھا ہوتا جاتا ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جتنی زیادہ جمع ہوتی جائیں گی جتنی مقدار میں اتنا زیادہ ثواب اس کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مگر اس کا کوئی ایک طریقہ ہے جی، بے شمار طریقے ہیں نا خوشی کرنے کے اظہار کے، اور ان میں سے کوئی ایک طریقہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے اس کے ذریعے اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ جب ایک طریقے سے اظہار ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا ہے جی، اس کے بعد آدمی گناہ گار ہونے سے نکل گیا۔ بات کو سمجھ گئے ہے جی۔ مگر باقی طریقوں سے اگر آدمی یہ نہیں وہ خوشی کا اظہار کر سکا، لیکن وہ جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں باقی طریقوں سے ان کے خوشی کا اظہار کرنے کو غلط بھی نہیں کہتا، اس کو بدعت اور حرام بھی نہیں کہتا، تو پھر ایسے شخص کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے وہ۔ لیکن اگر یہ بات ہے کہ وہ اپنے دل سے جو لوگ خوشی مناتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو ان لوگوں کے ساتھ وہ ان لوگوں کی خوشی منانے کے عمل پر وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اس پر دل اس کا دکھی ہوتا ہے، اس پر وہ پریشان ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ معترض ہوتا ہے ہاں جی، اور خود جو ہے وہ کیا نام ہے وہ خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتا، تو ایسا شخص جو ہے ہاں جی وہ صحیح معنی میں وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اگر کسی ایک طریقے سے وہ خوشی کا اظہار کر لیتا ہے ہاں جی تو اس کا فرض ادا ہو گیا، باقی طریقوں سے وہ ادا کرے تو جتنا ادا کرے گا اتنا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا، اور اگر باقی طریقوں سے وہ نہ کرے صرف ایک ہی طریقے کے ساتھ وہ اظہار کرتا ہو تو بھی اس پر گناہ کوئی نہیں،
لیکن جو لوگ باقی طریقوں سے سرکار کی خوشی مناتے ہیں آنے کی، ان کو وہ غلط نہ سمجھتا ہو، ان کو وہ بدعتی نہ سمجھتا ہو، ان کے کام کو فعل حرام یا خلاف شرع وہ نہ سمجھتا ہو، اس صورت میں اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں کے جو جائز افعال ہیں شریعت کے اندر، شرع شریف نے جن فعلوں کو، جن کاموں کو شرع شریف نے منع نہیں کیا، ان کاموں کے ذریعے سے جو خوشی مناتے ہیں ہم، تو اس خوشی منانے کے عمل کو جو شخص ناجائز قرار دیتا ہے جی، اور خود بھی وہ کسی طریقے سے اس کا اظہار نہیں کرتا، اس کے کافر ہونے میں، مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔